وہ لشکر بنا کے صبح آ گیا تو زمانے نے اسے حر کہہ دیا، اور جسے مولا نے لاکھ چاہا کہ چلے جاؤ اور چلا گئے خیمہ نصرت بجھا دیا حسین نے آخری شب میں، اور کہا جسے جانا ہو چلا جائے، مگر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ فرش اعظم خود ایک میگنیٹ سمجھ لیجیے آپ سے، ادھر جسے آنا ہوگا وہ خود اپنے آپ آ جائے گا۔ یہ مولا نے ہمیں بس اتنی ذمہ داری دی ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم فرش اعظم بچائیں۔ آپ باقی پبلک کو مت دیکھیے، آپ اسے دیکھیے جسے آپ نے بلایا ہے کہ ان کی خاطرداری کیسے کرنی ہے، آپ کو ان کو آنسوؤں کا نذرانہ کیسے دینا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ پہلے ہادی بھیج دیا اور اس کے بعد راستہ بنایا، پہلے ہدایت دینے والے بھیج دیے، بعد میں اس کے بعد ہدایت پانے والے زمانے میں پیدا ہوئے، اور کوئی جبر نہیں رکھا۔ اختیار کا مذہب ہے اسلام، جبر کا مذہب نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو مسجد میں لے جا کے نماز نہیں پڑھوائی، بلکہ اختیار ہے۔ اور اتنا اختیار آپ دیکھ لیجیے کہ پہلے ہی دن سے جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، کل سجدے میں پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، تو سب سجدے میں گر جانا، سب سجدہ کر رہے ہیں، تو سارے لوگوں نے سجدہ کر لیا، ایک آدمی نے بات نہیں مانی۔ اب آپ ذرا ایک بات کا اندازہ لگائیے، بہکانے والے کتنے ہیں؟ بہکانے والے کتنے ہیں؟ نہیں معلوم کیا؟ بہکانے والے کتنے لوگ ہیں؟ ایک شیطان ایک ہی تو ہے نا، جس نے آدم کے سجدے کو انکار کیا، اور کتنے لوگوں نے سجدہ کر لیا؟ ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، جن کی گنتی نہیں ہے، اتنے لوگوں نے سجدہ کر لیا۔ بہکانے والا ایک۔ اب آدم کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، بات کو ذرا توجہ سے سنیے، آدم کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، پیغمبر تک آیا۔ کتنے نبی آئے؟ 1,24,000۔ اور بہکانے والے کتنے آئے؟ بہکانے والا ایک، اور نبی کتنے آئے تبلیغ کرنے کے لیے؟ 1,24,000۔ میں کہتا ہوں سارے زمانے سے لے کے آج تک آپ ایک نتیجہ نکال لیجیے، ایک رزلٹ نکال لیجیے کہ بہکنے والے زیادہ ہیں یا ہدایت پانے والے زیادہ ہیں؟ بہکنے والے زیادہ ہیں یا ہدایت پانے والے زیادہ ہیں؟ اب کہا کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کہا جو میرا ہوگا وہ نہیں بہکے گا۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کہا جو میرا ہوگا وہ نہیں بہکے گا۔ اب شیطان، ایک صلوات پڑھ رہے ہیں، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے جو کام کرنے والے ہیں، اچھا الگ 2 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ تک متوجہ رہ جائیں، اور یہ 5 منٹ میں اپنی بات کروں۔ بہکنے والے کتنے ہیں؟ بہکانے والا ایک ہے، اور بہکنے والے کی تعداد بے شمار لاکھوں۔ اب لفظ سنیے میرے دوستوں، یہاں پر دور آدم سے لے کے دور خاتم تک تمام ادوار کی برائیاں ایک دور میں آ کے جمع ہو گئی، جسے دور پیغمبر کہا جاتا ہے۔ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کی تمام برائیاں ایک دور میں آ کے جمع ہو گئی، جسے دور پیغمبر اکرم کہا جاتا ہے۔ فرعون بھی اس زمانے میں، نمرود بھی اس زمانے میں، حامان بھی اس زمانے میں، یعنی شیطانوں کی بھرمار تھی بری طریقے سے۔ جب سارے ادوار کی برائیاں ایک دور میں جمع ہو گئی، ایک آئینے میں سمٹ کے آ گئی، تو اب کوئی ایسی ہدایت کرنے والا چاہیے تھا جو سارے ادوار کی اچھائیوں کو سمیٹے ہوئے ہو۔ لہذا
پیغمبر کو زمانے کے اندر بھیج کے بتایا کہ آدم بھی ان کے اندر، عیسیٰ بھی ان کے اندر، موسیٰ بھی ان کے اندر، یحییٰ بھی ان کے اندر، زکریا بھی ان کے اندر، ابراہیم بھی ان کے اندر، اسماعیل بھی ان کے اندر، 1,23,999 نبیوں کی جب خوبیاں ایک جگہ سمٹتی ہیں تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ جب تمام ادوار کے نبیوں کی خوبیاں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اب محمد کی زندگی کو بچانے والا یا محمد کی زندگی کو پھیلانے والا، اب یہاں سے لفظ سنیے، اسلام کی تمام چیزوں کے اندر 3 لوگوں کا ایک اہم کردار رہا، ایک اسلام لانے والا، ایک اسلام پھیلانے والا، ایک اسلام بچانے والا۔ اسلام لانے والی ذات کا نام محمد، اسلام پھیلانے والی ذات کا نام علی، اسلام بچانے والی ذات کا نام حسین۔ اس سے پہلے تمام شریعتیں اس لیے ختم ہو گئی کہ شریعت کا لانے والا جیسا تھا اس کا محافظ ویسا نہیں ملا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جیسا لانے والا ویسا پھیلانے والا ویسا بچانے والا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا تو دلیل یہ ہے کہ جبرائیل بھی آ کے دروازے پہ کہہ رہا تھا کہ پیغام کسے دینا ہے، یہاں کا پہلا بھی محمد ہے، یہاں کا دوسرا بھی محمد ہے، یہاں کا آخر بھی محمد ہے۔ اب لفظ سنیے میرے دوستو، تمام ادوار کی برائیاں جب ایک دور میں جمع ہو جائیں تو مقابلے کے لیے بھی تو ویسے ہی لوگ چاہیے تھے۔ مقابلے کے لیے بھی شیطانی طاقتوں سے، بڑی بڑی طاقتوں سے، جہاں فرعون جیسا کردار موجود ہو، جہاں نمرود جیسا کیریکٹر موجود ہو، جہاں پر ایسے ایسے لوگ موجود ہو، وہاں پر ضرورت تھی ویسے ہی لوگوں کی۔ اب یہاں پر کبھی نظر کے زور سے روکا گیا، کبھی تلوار کے زور سے روکا گیا۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، جب نظر کے زور سے روکنے کا مسئلہ آیا تو ابو طالب نے کہا کہ میری نظروں کا کمال یہ ہے کہ تلوار وہ کام نہیں کرے گی جو میری نظر کام کرے گی۔ آپ ذرا غور کیجیے گا لفظ کے اوپر اور جملے کی داد ضرور دیجیے گا کہ ابو طالب نے کہا کہ میری نظروں کا کمال جو واقع حقیقت ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ جناب ابو طالب کی زندگی کی بطور شمشیر نہیں ہوگا۔ اے مولا آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ آپ نے جب بھی موقع ملا اور جب بھی ضرورت پڑی اسلام کے تحفظ کی، اسلام کو بچانے کی، تو تلوار اٹھائی اور اسلام کی حفاظت کی، مگر کروڑوں سلام آپ کے پاک ابو طالب کی ذات پر، جب بھی محمد کو یا اسلام کو بچانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ عدالتوں کے بڑھتے ہوئے سیلابوں کو بزور نظر روک دیا۔ اب ابو طالب کے وارث کا نام تھا علی، اب علی کی بھی تو وراثت ہو، بلکہ اب یہاں سے جملوں کو سمیٹ کے پھر بیان کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں میں۔ زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے معجزہ دیا، ہر نبی کو اس کے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی نبی ہوتا، آج کے زمانے میں اگر نبی بھیجا جاتا تو ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیتا ہے۔ اب آج اے آئی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، گوگل پیچھے چھوٹ گیا، اب وہ بھی فیل ہونے کا زمانہ آ گیا ہے، اے آئی فیل ہونے جا رہا ہے۔ آپ پڑھ لیجیے ریسرچ، ساری دنیا کے اندر نوجوان بیٹھے ہوئے جانتے ہیں اے آئی بھی کوئی دنوں میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جنہوں نے اے آئی کو جنریٹ کیا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسانی ذہن سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ارے بے وقوفوں، کمپیوٹر بنانے والوں، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، 1400 برس سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انسانی ذہن سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھا پائی۔ ہمارا مولا تو ممبر صدوری میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ مگر بدقسمتی یہ تھی کہ پوچھا کیا ہے کہ میرے سر پہ بال کتنے، جتنے آسمان میں تارے، گنتا رہے کہ آسمان میں تارے کتنے۔ اور ایک بات میں آپ سے یہاں پر اپنے اس جملے کو روک کے یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ آپ پوری تاریخ پڑھ لیجیے، جب بھی آپ پڑھیں گے جتنی تاریخ موجود ہے پوچھ لیجیے گا،
جب جب بات ہوتی یہودی نے سوال کیا، یہودی نے سوال کیا، سارے مسلمان کہاں چلے گئے تھے سوال کرنے والے؟ پرابلم تو یہی تھی، جب موقع لگتا تھا اسلام کو، جب ضرورت پڑتی تھی تو کنجیاں بند کر لیتے تھے۔ کئی موقع ایسے آئے، چلو کوئی تلوار کا معاملہ ہے، اگر میرا کوئی جھگڑا ہو جائے، میں آپ سے کہوں چلو بھائی جھگڑا ہو گیا، وہاں چل رہے ہیں، آپ کہیں گے لڑائی ہوگی، پولیس کا کیس ہو جائے گا، یہ ہو جائے، ہم نہیں جائیں گے مولانا آپ کے ساتھ۔ ہر جگہ تلواریں تھوڑی برسی، ہر جگہ تلواریں نہیں برسی، لیکن کئی موقع ایسے آئے کہ نہیں گئے۔ ہم نے کہا چلو تلواروں کے موقع پہ مت جاؤ، مگر مباہلے میں تو آ جاؤ، مباہلے میں آ جاؤ۔ یہاں تو تلواروں کا کام نہیں ہے، یہاں گھوڑے نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، خنجر نہیں ہے، نیزے نہیں ہے، بھالے نہیں ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ کہا یہی تو نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ یہاں کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا ہم جانتے ہیں کہ مباہلے میں لعنت الہی کی برسات ہوگی، نہ پہاڑ بچائے گا نہ گال بچائے گی۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ تو اب آج کے زمانے سے معجزہ دیا جاتا ہے، اب کمپیوٹر ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیں اور ایک ہاتھ میں قرآن دیں، یہ ہے ہی اس لائق۔ ہم دینے والے نہیں ہیں کمپیوٹر، ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کمپیوٹر تو انہیں لیجیے جنہوں نے دامن اہل بیت چھوڑ دیا۔ اللہ کا رسول دونوں ہاتھ مصروف کر کے گیا، جاتے جاتے وصیت پہ عمل واجب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن لینا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت لینا۔ گمراہ وہی ہوئے جنہوں نے یا تو دامن قرآن چھوڑا یا دامن اہل بیت چھوڑا۔ اب جس کا ہاتھ خالی ہے اسی کے ہاتھ کو دیجیے گا۔ بھئی ہمارا ہاتھ تو خالی نہیں، ہمارے پاس تو زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے معجزہ ہوگا۔ اگر آج کوئی معجزہ دیا جاتا ہے، بھئی ہم کہتے ہیں آپ اپنی نبوت ثابت کریے، امامت ثابت کر دیے، اور وہ تو چھوڑیے، ابھی بھی تنگ ذہنیت کا اتنا حال ہے کہ مسجد میں پیش نام رکھنے کے بعد پوچھنے والا سرٹیفکیٹ ہے؟ ایک مسجد کے پیش امام سے تو سرٹیفکیٹ مانگتے ہو۔ اس زمانے کے لوگوں نے اگر نبی سے معجزہ مانگا تو برائی کیا ہے؟ اب اگر اس زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے تو ہم معجزے کی کیا امید کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا معجزہ دکھائے، کوئی ایسی چیز ہو۔ اب بھئی کمپیوٹر نے اور موبائل نے چیزوں کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہر چیز تو سامنے رکھی ہوئی ہے۔ بہت چیزوں پہ کمپیوٹر اور موبائل سے یقین ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور آدمی قرآن سمجھنے لگا۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ دریا ہیں جو ہم نے بہائے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ جب ہم نے موبائل سے دیکھا کہ وہ دریا ایک کا رنگ الگ ہے، ایک کا رنگ الگ ہے، نہ وہ اس میں مل رہا ہے نہ وہ اس میں مل رہا ہے، تب ہمیں یقین ہوا کہ قرآن کی آیت ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اور کہیے، تو ہر نبی کو ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا۔ جناب عیسیٰ کے پاس معجزہ تھا، وہ ہوا پہ چلتے تھے، پانی پہ چلتے تھے۔ جناب موسیٰ کو جادوگروں سے مقابلہ تھا، تو جادوگروں کے اعتبار سے وہ اژدہا بن گیا ان کا عصا، جس پہ وہ پتے جھاڑتے تھے بکریوں کے لیے اور تکیہ بنا کے لیٹتے تھے۔ وہ دیکھیے جنگلوں میں جائیے تو کتنے لوگ ایسے ہیں چرواہے جو بیچارے اپنے، بری بات نہیں ہے، نبیوں نے بکریاں چرائی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو چرانا بری بات ہے، نہیں، جانوروں کو چرانا کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اپنا کام بھی، دوسروں کی غلامی سے تو اپنا کام بہتر ہے۔ لیکن کہیں کہیں جب قوم کو بچانے کا مسئلہ ہے تو یہودی کے بعد میں بھی مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ جب قوم کے تحفظ کا مسئلہ ہے اور اپنی ذات کو پہچانوانے کا مسئلہ ہو، تاکہ یہودی بھی کہے کہ مجھے پوری کائنات عرب میں علی جیسا ایماندار شخص ہی نہیں ملا۔ جہاں پر زمانے قوتیں لگائے تو وہاں پر یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر نبی کو ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا۔ اب آ گیا پیغمبر کا زمانہ، اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے پاس بھی معجزے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول آپ کو معجزہ، اللہ پیغمبر کے زمانے میں کیا کام تھا؟ اگر کمپیوٹر کا معاملہ ہوتا تو کمپیوٹر دیا ہوتا،
موبائل کا معاملہ ہوتا تو موبائل دیا ہوتا. اب آج کے زمانے میں موبائل ہم اپنی آواز پہنچا کے بہت ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول تو پہلے ہی آواز پہنچا دیتے تھے, وہاں سے آواز دی, ضرورت پڑ گئی اور یہاں مولا نے سن لی کہ کمر گھوڑا لا, نبی کو میری ضرورت پڑ گئی. ان کا تو موبائل ایسا تھا نہ کمبر کو پتہ لگا نہ سلمان کو پتہ لگا. ہمارے موبائل کے اندر تو لیکیج ہے, لیکن وہاں تو موبائل ہی ایسا سافٹ ویئر عصمتوں کے پیکر میں ڈھال کے. آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اسلام اور قرآن کو بھیجا ہی ایسے تھا, عصمتوں کے حوالے کر کے. تو اب یہاں پر عرب دو کام کرنا جانتے تھے, ایک تو لڑنا جانتے تھے میدان جنگ میں, تلوار بازی ان کا, ایک ایک قطرہ پانی پر سالہ سال جنگیں ہوتی تھی, جھگڑا کرتے تھے, جنگیں ہوتی تھی باقاعدہ, عرب کا دستور تھا جنگوں کا. تو ایک کام تو یہ جانتے تھے کہ تلوار بازی, دوسرا کام ہم جو کہتے ہیں وہ جاہل باہر نہیں تھے, پڑھے لکھے تھے, جانتے سب کچھ تھے مگر ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ جانتے سب کچھ تھے اور اگر انہوں نے اپنے اپنے مطلب کی بات مانی, کعبہ مانا کہ نہیں مانا ہے, پتھر مان لیے, جو ان کے مطلب کی بات تھی وہ مان لی. کعبہ مانا, رسول کے ہاتھوں میں سنگریزہ آیا وہ مان لیا, حجر اسود کالا پتھر خانے کعبہ میں لگا ہوا ہے, چومتے نہیں چومتے جا کے, مانا کہ نہیں مانا, رسول نے ہی تو بتایا تو مانا. بس انہوں نے کیا کیا, جو مطلب کی بات تھی وہ مان لی. رسول اگر پتھر بنوائے تو مان لیا جاتا ہے, سوانح حاجیوں میں کھڑے ہو کے اگر علی کو منوائے تو ماننے کو تیار نہیں. تو وہ ایک عربی میں شعر کہتے تھے, ان کے غزل اور شاعری مرثیہ یہ بہت فیمس تھا, اور شخصی مرثیہ ہوتا تھا اس زمانے میں. اگر کوئی مر جائے تو مرثیہ پڑھا جاتا تھا, جیسے مرحب کی بہن مرثیہ پڑھنے آئی کہ نہیں آئی, سنا ہوا واقعہ ہے نا کہ مرثیہ پڑھنے آئی تھی. اب جو لاش کو دیکھا تو کہا کہ مرثیہ نہیں پڑھوں گی, اب کیا پڑھوں گی, قصیدہ کہ تیرا قاتل کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اب ایک لفظ سنیے, جو مرثیے کو قصیدے میں بدل دے وہی فضائلوں کا کمالات کا حامل ہو سکتا ہے. تو عربی میں شعر کہتے تھے, خانہ کعبہ کی دیوار پر 7 بڑے بڑے قصیدے آویزاں تھے, ٹنگے ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن ہوتا ہے, کبھی کبھی شاگرد استاد سے آگے نکل جاتے ہیں, اور شاگرد جو ہے ہوشیاری سے بنانے چاہیے. اگر کوئی کسی کو پنچر جوڑنا سکھا دے تو سامنے ہی پنچر کی دکان کھولتا ہے آدمی, پنچر کی دکان سامنے ہی کھولتا ہے. تو وہ عربی میں شعر کرنا چاہتے تھے, اور 7 بڑے بڑے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے, اور کہا جاتا تھا کہ ان کا جواب لے آؤ. آج ہی نہیں ہے یہ, آج نہیں ہے کہ نقالوں سے ساودھان, یہ آج ہی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی تھا. اب وہ لے کے آئے جواب, انا اعطیناک الکوثر کا جواب, انا اعطیناک الجواہر. دیکھیے جواب لے کے آئے, لے کے آئے. اب انہوں نے اسی سے نکالا اور جواب دے دیا. قرآن نے کہا نقالوں سے ساودھان, اسی لیے اللہ نے قرآن میں اہل بیت اطہار کے نام نہیں دیے. اگر نام دے دیے جاتے تو ہر گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام علی رکھا جاتا, حسن رکھا جاتا, حسین رکھا جاتا, پہچاننا دشوار ہوتا ہمارا حسن کون ہے, ان کا حسن کون ہے. نام نہ دے کے کردار دے دیے, جو اس کردار میں کھڑا اترے ہمارا علی ہے, ہمارا حسن ہے, ہمارا حسین ہے.
تو قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر کے لے آؤ مقابلے میں. اب بہت بازار عکاظ میں ایک خیمہ لگتا تھا، اس میں ایک جج بیٹھتا تھا اور وہ جج یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون سا قصیدہ کس کا اچھا ہے، اور جس کا قصیدہ اچھا ہوتا تھا اس کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد چیلنج کیا جاتا تھا کہ لاؤ اس کا جواب. تو جب ان کے جواب کی باری آئی تو قرآن نے کہا کہ لاؤ اس کا جواب. اب نہیں لا سکتے، اتنے سوروں کا جواب لے آئے، اتنوں کا بھی جواب نہیں لا سکتے، اتنوں کا جواب لے آئے. ایک آیت کا بھی جواب پورا عرب مل کے نہیں لا سکا، ایک آیت کا جواب بھی پورا عرب سماج مل کے نہیں لا سکا. اب کہنے کو جی چاہتا ہے جب قرآن صامت کی ایک آیت کا جواب پورا عرب سماج پیش نہ کر سکا تو قرآن ناطق کی آیتوں کا جواب. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سن لیجیے تاکہ میں معجزے کی بات کو مکمل کر لوں. بس پرابلم یہی سے شروع ہوتی ہے، لیکن پرابلم تو ویسے پہلے ہی سے شروع ہو گئی جناب آدم کے دور سے ہی. آپ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ اہل بیت کے اتنے دشمن ہیں. اگر آپ کے دشمنوں کی تعداد بہت ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ترین انسان ہیں. اگر آپ کے دشمن زیادہ ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ کامیاب ترین انسان ہے. اس سے زیادہ کامیابی پھر آپ کی قسمت میں نہیں ہے. حابیل آدم بہت چاہتے تھے، قابیل نے اسی بغض میں قتل کر دیا، اسی بغض میں قتل کر دیا کہ باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں ہمیں کم چاہتے ہیں. اب ایک لفظ سنیے، جب نبی زادے کے کمالات کو دیکھ کر نبی زادے کا دشمن بن سکتا ہے تو جو بد نسلیں ہوں وہ اگر اہل بیت کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر اہل بیت کے دشمن بن جائے. ایک بات اس سلسلے کی ہو جو قرآن نے تذکرہ کیا ہے، جناب یوسف کی پوری داستان سب لوگ جانتے ہیں، اور جب بھی کوئی پریشانی ہو تو جناب سورہ یوسف پڑھ گیا. جب بھی کوئی دقت ہو آپ دیکھیں زندان کی مصیبتوں سے لے کے بادشاہ مصر کے سفر تک جناب یوسف کی زندگی کیسے گزری. کس کے بیٹے تھے؟ نبی کے بیٹے. کنویں میں ڈالنے والا کون؟ نبی کا بیٹا. کنویں میں جانے والا کون ہے؟ اب آپ بولیں گے تبھی میں بولوں گا، میں بھی خاموش ہوں. دیتے ہیں یہ سو رہے ہیں، لگائیے دیکھیے سرتاج بھائی تو رات وہاں رہے ہیں شب بیداری میں، ان کا سونا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی لوگوں کا سونا ٹھیک نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب سونا خود بہت سستا ہو گیا ہے. ایک ہی بار سونے کے ریٹ ہائی ہوئے ہیں، ایک بار سونا چڑھا، ایک بار سونا مہنگا ہوا. کب؟ ہجرت کی رات. بس ہجرت کی رات سے مہنگا سونا کبھی بکا ہی نہیں، اور راتوں رات بک گیا. نہ ایسا بیچنے والا تھا نہ ایسا خریدنے والا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جناب یوسف کو کنویں میں ڈالنے والا نبی کا بیٹا، نبی زادہ. میں آگے کی بات نہیں کہہ سکتا، زادے کے آگے آپ لگا لو. نبی زادہ، نبی کا بیٹا. نبی کے سارے بیٹے مل کے ایک بیٹے کو کنویں میں ڈالائے
کہ بابا ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا جب کوئی بڑا منصبدار کسی چھوٹے سے زیادہ محبت کرنے لگے تو دشمنی بڑھتی ہے۔ اب یہاں پہ روک کے میں گزروں گا آج کے حوالے سے بس، اور وقت بھی تمام ہو چلا۔ دشمنی کی بنیاد محبت، جناب یعقوب کا چاہنا۔ مجھے لگتا ہے سارے کیس اسی مجلس میں ہوئیں گے۔ برائے کرم ذرا اسے کہہ دیں کہ بعد میں ہیلو کر لیں جب مجلس ختم ہو جائے۔ اس سے بھی بہتر اگر پڑھ سکے تو پڑھ لیجیے۔ تو دشمنی کا معیار محبت کی بنیاد پر اگر یعقوب یوسف سے اتنی محبت نہ کرتے تو اتنی دشمنی نہ ہوتی۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے دشمنی کی بنیاد رسول سے اہل بیت کی محبت، ورنہ کیا ضرورت تھی کسی کو بلا کے؟ ابھی میرا بچہ اگر مجلس میں آ جائے اور میں اپنے برابر بٹھا لوں، آؤ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، آپ جائیں گے پاگل ہو گئے، عقل نہیں، تمیز نہیں ہے کہ ممبر پہ مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تھا، بچوں کو بٹھا لیں گے۔ صحابیت کے مجمع میں سے کسی نے نہیں کہا کہ حسین کو آپ آغوش میں کیوں بٹھانے ہیں، یہ نہیں کہا انہیں جان لو، بلکہ یہ کہا کہ انہیں پہچان لو۔ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ کہا جانتے تو سب ہے، انہیں پہچان لو۔ اور حسین نے بھی کہا نانا جیسا نانا مجھے ملا ویسا آپ کو نہیں، جیسا بابا مجھے ملا ویسا آپ کو نہیں، جیسی ماں مجھے ملی ویسی آپ کو نہیں۔ شجرہ پیش کیا امامت نے، مہر لگائی نبوت نے، اگر تم میں ہمت ہے تو کہتے کیوں نہیں جیسا بابا یزید کا، جیسا شجرہ حسین نے پیش کیا ویسا اگر ہمت ہے تو شجرہ پیش کر کے دکھاؤ کہ جیسا یزید ویسا اس کا باپ۔ ہم میں ہمت ہے اس لیے کہ ہم اپنے ماضی سے شرمندہ نہیں ہے۔ شجرے کو چھپاتا ہے جو اپنے ماضی سے شرمندہ ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جناب یوسف کو ڈبونے والا کون؟ نبی کا بیٹا، اور ڈوبنے والا کون؟ وہ بھی نبی کا بیٹا، محبت کی بنیاد پر۔ اب آپ آگے آ جائیے، بس سلسلے کو یہیں پر روک دوں۔ ہماری محبت کا حکم کہ ہماری محبت واجب ہے۔ اگر ہماری دشمنی کا حکم بھی دیا گیا ہوتا تو ہم پر اتنا ظلم نہ ہوتا جتنا محبت کے واجب ہونے کے بعد ہوا ہے۔ وجہ ایک بس کوئی وجہ۔ آج ہم دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک جناب آدم کے بیٹے نے بیٹے کو مار دیا، اور دوسرے یعقوب کے بیٹوں نے جناب یعقوب کے بیٹے کو ہی کنویں میں ڈال دیا۔ پرابلم تھی۔ اب آپ کہیں کہ صاحب اتنے بھائی کیسے یونٹی بنا لی؟ ایک بات سمجھ لیجیے، باطل میں جتنی یونٹی ہوتی ہے نا اتنی حق میں نہیں ہوتی، لیکن کربلا نے اس دستور کو توڑ دیا۔ حسین نے چراغ بجھا کے جسے جانا ہو چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔
میرے معمولی بات نہیں ہے چراغ بجھا دینا، بہت بڑی بات تھی، بیعت اٹھا لے، تمہاری جنت کی ضمانت ملے تو جاؤ چلے جاؤ، مگر کوئی ایک بھی جانے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے تو جتنے ہیں بیٹھے ہوئے یہ بھی چلے جائیں گے، انجمن والے بچ جائیں تو بڑی بات ہے، ان میں سے بھی دو چار تو بہت قریبی لوگ ہوں گے وہی بچیں گے۔ معلوم تھا کربلا کا انجام کیا ہے، اور امام نے 3 مہینے سے زیادہ کے عرصے میں مکہ مکرمہ میں قیام کر کے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بیعت کے مطالبے کو انکار میں بدل کے کہ ناممکن ہے کہ ہم بیعت کر لیں، مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ ہم ہر بات کے لیے تیار ہیں مگر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر آج سر جھک گیا تو آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی محنتوں کا سر جھک جائے گا۔ زمانے کی مسافری جگہ زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے معجزات دیے، نبی کو بھی 2 معجزے دیے، کاروی میں شیر کہتے ہیں تو قرآن پیش کرنا، اور میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے تو حجر کرام پیش کرنا، تمہارے 2 معجزے ہیں، ایک کا نام ہے علی بن ابی طالب اور دوسرے معجزے کا نام ہے قرآن کریم۔ اب میں کہوں گا اے علی تمہارے بھی تو 2 معجزے ہونے چاہیے، محمد کے 2 معجزے، ایک معجزے کا نام قرآن، دوسرے معجزے کا نام علی، اب علی کے بھی تو 2 معجزے ہونے چاہیے، کہا میرے بھی 2 معجزے ہیں، اگر میری فضیلتوں کی کہکشاں، اگر میری شجاعتوں کی کہکشاں رن میں خط کھینچ کے دیوار اٹھا دے تو اس معجزے کا نام ہے عباس، میری بلاغتوں کی کہکشاں دربار یزید میں اپنے خطبے سے فتح کا اعلان کر دے تو اس کے معجزے کا نام ہے زینب۔ صلوات پڑھتے محمد میرے پاس بھی 2 معجزے ہیں، ایک معجزے کا نام ہے عباس اور دوسرے معجزے کا نام ہے زینب۔ دوستو آج کی تاریخ بڑی عظیم تھا، بس میں 2-4 منٹ مسائل پڑھ کے گفتگو کو تمام کروں۔ آج دنیا سے وہ اٹھا ہے جو 35 سال تک مسلح عبادت پہ بیٹھ کر روتا رہا، 35 سال تک۔ جب مولا مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو قصاب اپنی دکانیں بند کر دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی بن حسین دیکھ لیں، دکانیں بند کر دیتے تھے۔ اگر مولا کی نظر پڑ جاتی تھی کسی جانور کے اوپر، ذبیحے کے اوپر، تو مولا صاحب نے ایک بات پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اسے پانی پلا دیا؟ تو جواب آتا تھا کہ ہاں مولا پانی پلا دیا، تو سینے پہ ہاتھ مار کے میرا ماما کہتا تھا کہ ہائے میرا ماما 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حسین 3 دن کے پیاسے تھے۔ دوستو ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنا اس جملے کو، ہم کہتے ہیں کہ حسین 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھر میں کوئی چیز ختم ہونے لگے تو وہ بچوں کو دی جاتی ہے، بڑوں کو نہیں دی جاتی۔ اگر علی اکبر نے میدان جنگ سے واپس آ کے حسین سے پانی کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو حسین کی پیاس کا تو اندازہ ہی نہ ہوتا۔ بابا بہت پیاس لگی، سن لو میرے بات، مسائل تھوڑی دیر سے، آج بہت اہم ترین تاریخ ہے، لوگوں نے نالیوں میں خون بہتے دیکھا تو سمجھ جاتے تھے کہ علی بن حسین وضو کر رہے ہیں۔ امام اتنا روئے ہیں، جب علی اکبر نے آ کے کہا کہ بابا پیاس لگی، پیاس لگی، بیٹا جانتا تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، اصغر تک پیاسا ہے،
علی اکبر جانتے تھے کہ پانی کی وجہ سے اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اور میرا بابا بھی پیاسا، مشق کے تہانے سوکھ گئے ہیں، یہ بھی جانتے تھے علی اکبر، مگر میرے بابا بہت پیاس لگی۔ حسین کہتے ہیں کہ علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو۔ اندازہ لگا لو کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ تاریخ مقتل علماء پڑھتے ہیں اور مقاتل نے لکھا، یہ لکھا گیا کہ اتنی پیاس ان کی پیاس نہیں مجھے، یہ سب لکھا گیا ہے، لیکن ذرا نفسیاتی بات ہے، اندازہ لگا لیجیے کیا گزری ہوگی اس 57 سال کے بوڑھے پر جس نے 18 سال کے کڑیے جوان کو مرنے کی اجازت دے دی۔ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی میت ہو جائے، جوان بیٹا ہو جائے تو گھر والے سبر نہیں پاتے۔ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک اتنے جنازے اٹھا چکے حسین، جو یہ کہہ رہے تھے کہ عباس اور اکبر تیزی کے ساتھ دوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بوڑھا باپ جوان کی میت پہ پہنچ جائے۔ خود کے بیٹے کے جنازے پہ حسین نے یہ برداشت نہیں کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیسے برداشت کیا ہوگا حسین نے علی اکبر کا یہ جملہ، اور علی اکبر سے کہتے ہیں لال اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان کو دہن میں ڈالا، فوراً آواز دیتے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ کسی کا من روائے سوائے مظلوم کربلا۔ نوجوانوں کی جوانیاں سلامت رہے، بزرگوں کی بزرگی سلامت رہے، بچوں کا بچپنا سلامت رہے، ماؤں کی آغوش سلامت رہے۔ بلال نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا؟ جواب آیا بلال تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا مولا کیا ہو گیا؟ کہا جس کا پورا گھر اگر ایک دو پیر میں لٹ گیا ہو بلال، تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کب تک روئیے گا؟ ارے بلال پلٹ کے کہتے مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ پلٹ کے مولا کہتے ہیں اے بلال ارے شہادت تو ہی ہمارے گھرانے کی میراث ہے، کیا پھوپھیوں کی بے ندائی بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے؟ بس دو تین دن میں مسائل پر گفتگو تمام ہے دوستوں۔ مولا نے کئی بار تذکرہ کیا، امام نے سمجھا پابندی لگا دی گئی، 2 منٹ بس ہوگی، پابندی لگا دی گئی کہ نہیں رونے پر پابندی لگا دی گئی۔ 1 سال تک قید میں رکھا گیا، 1 سال تک۔ میں بس 3 لوگ بتاتا ہوں، اگر دیر ہو جائے تو معلوم 2 سے 3 منٹ بہت جلدی۔ مولا نے بار جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو مولا نے کیا کہا؟ الشام الشام الشام۔ رونا آپ کے لیے اس لیے کہ اہل بیت کا اکیلا رونے والا چلا۔ زندان شام، مولا سے پوچھا مولا 3 بار شام کیوں کہا؟ تو پلٹ کے مولا کہتے تھے کہ زندان شام، بازار شام اور دربار شام۔ میں ایک جملہ میرے دوستوں یہاں پر ضرور کہوں گا، جب یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا، جب یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا، جب کوئی کسی شہر کا آدمی ہوتا ہے اسے خدا نخواستہ اسیر کر لیا جائے تو اسے شرمندگی کا احساس بہت ہوتا ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مولا نے کیوں بار بار شام 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 کہا، لیکن اس سے پہلے کوفے کو سمجھ لیجیے تو مولا کے مسائل اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گے۔ جناب زینب نے شبر کو بلا کے کہا اے شبر ہمیں ان راستوں سے نہ لے جا جن راستوں میں ہمیں جاننے والے رہتے ہیں۔ میں کوفے کی گلیوں کو جانتی ہوں، میں تجھے راستہ بتاتی ہوں، ہمیں رات کے سناٹے میں ان راستوں سے گزار دے۔ شبر کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یزید کا حکم ہے انہی راستوں سے گزارا جائے گا۔ اور جن راستوں میں اہل بیت کے جاننے والے تماشائیوں کا ہجوم،
اب مولا نے کیا کہا جناب بلال سے کہ ہماری پھوپھیوں کی ماؤں بہنوں کی بیٹائی تو ہماری میراث نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے امام سجاد کو کتنی اذیت تھی اور کتنی تکلیف تھی جو مولا نے بار بار کہا شام الشام الشام، دربار شام، زندان شام، بازار شام۔ وقت نہیں ہے ورنہ مصائب پڑھتا میرے دوستوں، بس یہیں پہ مصائب تمام کر رہا ہوں۔ زندان شام کی ساری مصیبتیں ایک طرف، ارے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کے ساتھ بہن کا جنازہ اٹھانا سجاد کا سب سے بڑا مرحلہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا، اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیے اپنی۔ یہ آپ کے لال کے عزادار رونے کے لیے بیٹھے ہیں، آج سجاد کا ماتم کرنے بیٹھے ہو۔ ایک سب سے بڑی اذیت تو یہ کہ جب بہن کا لاشا اٹھایا تو ہاتھ بندھے تھے، قبر سے آواز آئی یا سجاد بہن کا جنازہ دے دے۔ ایک مصیبت زندان شام کی اور سن لیجیے، بس ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی استعمال ہو جائے اور حکم ہوا ہے کہ حضرت عباس کے 2 جملے مسائل کے پڑھے جائیں، تو میں پہلے مگر آج کی شہادت بہت اہم ترین شہادت ہے، اس لیے کہ 35 سال رونے والے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آج وہ اٹھ رہا ہے جو 35 سال بے چینی کے ساتھ تڑپ تڑپ کے روتا رہا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ اگر برداشت کر سکو تو سنو ایک جملہ۔ قافلہ سامنے سے آ رہا تھا، مولا قافلہ لے کے جا رہے تھے، دشمن سامنے آ رہا تھا، کہتا علی بن حسین پانی چاہیے، مولا نے منہ موڑ لیا اور کہا اپنے لشکر والوں سے کہ سیراب کر دو، اسے پانی پلا دو، جتنا پانی تمہارے پاس ہے پلا دو۔ پانی پلا دیا، بس ایک مرتبہ دشمن کہتا ہے علی بن حسین لگتا ہے تم نے پہچانا نہیں، سر جھکا لیا امام نے، اے حسین ابن نبی سب کچھ بھول سکتا ہوں مگر اپنے بھیا کے کلیجے کا سب نہیں بھول سکتا۔ وہ امام کہہ رہا تھا شام شام شام، زندان شام کا بس ایک مرحلہ اور سنیے، اور جب سوچیے روئیے گا امام کے مسائل کہ امام روتے رہے، یہ آج فرش ادا پہ بیٹھے ہیں تو امام سجاد کی وجہ سے، ورنہ کوئی طاقت نہیں ہے، امام نے فرش ادا بچھایا تھا۔ یہ آج اگر مجلسیں باقی ہیں تو صرف امام چہاروں کی وجہ سے، امام سجاد کی وجہ سے۔ زندان شام کی ایک مصیبت تو یہ کہ جب اپنے بندے ہاتھوں سے اپنی بہن کو دفنا دیا اور آواز آئی نام میرے سجاد میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہے، اپنی بہن کو دے دے۔ دوسری مصیبت، سب سے بڑی مصیبت امام سجاد کو اس وقت لگا جب سارے شہداء کے سر آ گئے، لٹا ہوا سامان آ گیا، بیویوں کو پرسہ دے دیا گیا، سب نے ایک دوسرے کو پرسہ دے دیا، مگر سجاد کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ زینب نے جلا ہوا مسلح اٹھایا، زندان کے کونے میں بٹھا کے ایک مرتبہ سجاد کو بٹھایا، کہا اے میرے لال سجاد اب تجھے تیرے بابا کا پرسہ غش آ گیا۔ بس 1 سے 1.5 منٹ میں سارے بس تمام کرواؤں گے۔ دوسری مصیبت امام، ویسے تو امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کہا 7 مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے امام نے، 7 مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے امام نے، جو بہت بڑی مصیبتیں تھیں۔ ایک زندان شام کی، دوسری مصیبت سجاد کو غش آ گیا، پھر پانی چلتا گیا، غش سے فاقہ ہوا ہے میرے لال سجاد، سب نے سب کا پرسہ دے دیا ہے، اب تو بھی تو اپنے بابا کا پرسہ تو بھی تو اپنے بابا کا پرسہ دے دے۔ امام نے ایک بار زندان شام اور 3 بار شام زندان شام، دربار شام، ہائے غضب ہو گیا، مصیبت۔ کون اولاد ایسی ہے جو باپ کی بے عزتی برداشت کرے؟
مولا نے کیوں کہا؟ ذرا سوچیے تو آپ ایک لمحے کے لیے، اور وہ بھی سجاد جیسا خیرتدار۔ آپ نے کیا سنا بیمار امام؟ امام بیمار نہیں تھے کربلا سے پہلے، شب عاشور چچا آئیے لشکر کا معائنہ کرتے ہیں، اور ٹیلے کی بلندی پہ جا گیا لشکر کا معائنہ کر کے واپس آئے۔ بابا پریشان نہ ہونا، صبح کو ہونے دیجیے، ایک طرف سے حملہ چچا کرے گا، ایک طرف سے حملہ بھتیجا کرے گا، چند لمحات میں لشکر کا صفایا کر دیں گے۔ مگر کیا معلوم تھا زمانے کو کہ اتنا اختیار رکھنے والا امام ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ اپنی پھوپھی سے کہے گا، پھوپھی اماں خود بھی نکلیے، ہمیں بھی نکلیے، خیموں میں آگ لگ گئی، بابا کا صدروں کے نیزہ پہ آ چکا ہے۔ بس 2 منٹ بسائے سنیے، تمام کر دیتا مگر دوسرا بہت عظیم تاریخ ہے، بہت عظیم تاریخ ہے۔ دن بھر روئیے تو کم ہے، زندگی بھر روئیے تو کم ہے، امام سجاد کے ماتم کریے تو کم ہے۔ امام نے کہا دربار شام میں یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو امام کے دندان پہ بس کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھا سجاد، ہم نے بدر اور احد کے مقتولین کا بدلہ کیسے لیا۔ دوسرا سب سے بڑا امتحان دوستو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ اپنی بچی کو لے کے جائے یا اپنی بہن کو لے کے جائے، کہیں ہنگامی حالات آ جائیں تو سب سے پہلے آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری بچی سلامت رہے، چاہے میری جان چلی جائے۔ یزید کہتا ہے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کو ہو گئی۔ امام نے کہا شام دربار شام سن لیجیے، بس تمام کر دوں گا یہی بات ہے کہ امام نے دربار شام کیوں کہا، امام نے شام کیوں کہا؟ بچی کی طرف مخاطب ہو کر یہ بچی ہے جو حسین کے سینے میں سوتی تھی، حسین سے زیادہ اس سے پیار کرتے تھے۔ تو بچی کا ایک ہاتھ گلے پر تھا، ایک ہاتھ بچی کا چہرے پر تھا، اور بچی کبھی پیر اٹھاتی تھی اور رکھتی تھی۔ یزید کہتا ہے بچی یہ پیر اٹھاتی ہے رکھتی ہے، اے یزید تیرے سپاہیوں نے ہم سب کو ایک رسم میں باندھا ہے، میری پھوپھیاں بڑی ہے، میں چھوٹی ہوں، جب چلتے ہیں تو میرا گلا گھٹتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کیسے سجاد نے برداشت کیا بس آخری کے مسائل میں۔ اے بچی کا ہاتھ یہ چہرے پر کیوں ہے؟ ظلم کے چہرے سے نقاب لٹنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے یزید تیرے سپاہیوں نے ہم سب کی چادریں چھین لی، ہم سب بے رضا ہیں، میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، میرے بال چھوٹے ہیں، محمد مصطفیٰ کی شریعت میں پردہ واجب ہے، لہذا میں نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھک لیا۔ اے بچی ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ آئے سجاد کا امتحان۔ ارے بچی نے ہاتھ ہٹایا، خون کا فوارہ چلا۔ اے یزید ہمارے گلے زخمی ہو گئے ہیں، مانو جیسے رحم آ گیا ہو۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بس ایک مرتبہ بچی کہتی ہے اے یزید کیسے بیٹھ جاؤ، میرا بھیا کھڑا ہے۔ اے سجاد تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ہائے سجاد کا امتحان۔ اے یزید تیرے نجس دربار میں میرے بابا کا سر رکھا ہے، ارے میرا بابا کا سر، میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں دوستو یہ دربار شام 72 گھنٹے تک دربار کے دروازے پر 72 گھنٹے تک روتے رہنا سے سوچ کے کہ 72 گھنٹے کتنی دیر ہوتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے جلوس تھوڑا کر دو، جلوس کم ٹائم اٹھاؤ، اس لیے کہ پیر تھک جاتے ہیں، ننگے پیر نہیں چلا جاتا۔ ہائے میرا سجاد اتنی گرم بیڑیاں، اتنی گرم ہتھکڑیاں، گلے کا خاکہ تو 72 گھنٹے تک دربار کے دروازے پہ کھڑا رہا قافلہ۔ 72 گھنٹے تک، بس میرے سلام میرے دوستوں، 72 گھنٹے تک دربار کے دروازے پہ یہ قافلہ کھڑا رہا۔ ذرا سوچ کے ہونا کتنی دیر کھڑے ہوتے ہو؟ ایک لوہے میں کھڑے ہوتے ہو تو جا کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی پانی پیتے ہو، چائے پیتے ہو۔ ہائے کروڑوں سلام، کروڑوں سلام، ارے کربلا کے سجاد پر 72 گھنٹے تک دربار کے دروازے پر یہ قافلہ کھڑا رہا۔
اسی لیے امام نے کہا زندان شام، دربار شام، بازار شام، جب امام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا تو امام نے اپنے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں ذرا مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ کہا بابا کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ کہا مجھے لٹا دو۔ کہا بابا آپ کا جسم اس لائق نہیں ہے کہ آپ زمین کا بوجھ برداشت کر سکے، اس خاک کو برداشت کر سکے۔ یعنی میرا حکم ہے، میری وصیت ہے، مجھے اس پہ لٹا دو۔ کہا بابا بتا دو وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھے اپنے بابا کا وقت آخر یاد آ رہا ہے۔ ہائے میرا بابا کربلا کی جلتی ریت میں پڑا تھا، میں نے آج کی مجلس کے مسائل پڑھ لیے، مگر ہاں میرے دوستوں ابھی علم برآمد ہونا ہے۔ اس کا علم، اس غیرتدار کا علم جس پر بیویوں کو اتنا بھروسہ، ارے بابا کے کہنے کے مطابق بھی زینب کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھیا موجود ہو، ارے اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا؟ بابا نے کہا تو ہے زینب بازوؤں میں رسن بندھے گی تو بندھے گی، مگر یہ بھی تو ہے کہ میرا غیرتدار بھیا عباس موجود ہے۔ جیسے ہی علم لے کے چلے حسین نے علم جھکایا، کچھ کاٹا کچھ لکھا، زینب کی نظر پڑی، ہے میرے بھیا کیا کاٹا کیا لکھا؟ جواب آیا، اے میری بہن اس پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے اسے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میری بہن اب علمدار نہیں آئے گا، اب علم آئے گا۔ اور وہی ہوا جب حسین نے علم اٹھایا، فرات کے کنارے سے لے کے چلے، سکینہ نے بابا کو دیکھا،